ایک علامات قیامت کے طور پر، اور ایک قحط کے موقع پر جب بھوک کی شدت پر لوگ آسمانوں کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا. قحط ساری جو مکے میں آئی تھی اس موقع پر لوگوں کو آسمان میں دھواں نظر آیا. اس مناسبت سے سورت کے اندر 2 قسم کے دھواں کا تذکرہ ہے. اس سورت میں کل 3 رکوع ہیں اور 59 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی قسم کھایا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم سے مراد حروف مقطعات ہیں. ہر مفسر کی رائے ہے اللہ عالم بمرادہ بذلک، اس کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے. یہ تحدی اور چیلنج کے لیے ہے. دوسرا لفظ ہے والکتاب المبین، واو قسم کے لیے ہے، اور کتاب سے مراد مخصوص کتاب یعنی قرآن کریم، اور المبین اس کی صفت ہے یعنی واضح. تو قسم ہے کتاب کی جو واضح کتاب کی قسم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم خود کھائی، اور سورہ زخرف میں بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس قسم کے ثبوت میں اس چیز کا دخل ہوتا ہے. جیسے یہاں پر قسم کھائی گئی ہے واضح کتاب کی، تو واضح کتاب کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ کتاب کے مضامین خود ثابت کر دیں گے کہ یہ کتاب کتنی بابرکت ہے اور کتنی باعظمت ہے. جس کتاب کی قسم کھائی گئی ہے وہ کتاب واضح ہے. واضح سے مراد اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. ان کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت کے لحاظ سے تو قرآن کریم کو اللہ نے خود آسان کہا ہے. اس طرح سورہ قمر میں آ چکا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پہلی حیثیت قبول کرنے والا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اور ان احکامات میں تفصیل ہے جس میں اجتہادی مسائل ہیں، ان کے لیے علوم کی اور مہارت کی اور کثرت کے ساتھ محنت کرنے کی شرط رکھا ہے. تو آیات جو نصیحت کی ہیں وہ تو بہت آسان ہے، جو احکامات کی آیتیں ہیں ان کے لیے تجربہ، محنت اور علم کی شرط رکھا ہے. تو قرآن کریم جو واضح ہیں اس کا مطلب یہ ہے جن سے نصیحتیں حاصل ہیں وہ پورے کے پورے احکامات. قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں سے احکامات کی آیتیں صرف 500 ہیں. وہ 500 کے لیے مشقت ہے. وہ 500 کی تعداد اگر آپ نکال دیں تو بقیہ جتنی آیتیں ہیں وہ سب کے سب نصیحت کے لیے یا دھیان کے لیے بہت آسان ہے. اس طرح سے لوگ تشویش میں ہوتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے یا آسان ہے. کچھ لوگ آسان کہتے ہیں، کچھ لوگ مشکل کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں سب کے سمجھ میں آئے گا. تو یہ بڑا فرق ہے. قرآن کریم آسان ہے نصیحت قبول کرنے کے اعتبار سے، اور مشکل ہے اس کے اندر اجتہادی شان پیدا کرنے کے اعتبار سے. آسان نہیں، سمجھنا آسان ہے، نصیحت قبول کرنا آسان ہے. قرآن کریم کی بیشتر آیتوں میں نصیحت ہے اور جن میں احکامات ہیں وہ آیتیں صرف 500. 6600 کے مقابلے میں 500 یقیناً کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی اللہ نے خود قسم کھائی ہے تو کتاب خود واضح کر دے گی کہ اس کتاب میں کتنا اہم مضامین ہے. سورۃ دخان کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے اگر کوئی شب جمعہ میں اس کو پڑھ لے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شب جمعہ میں پڑھ لے تو صبح جب ہوگا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکیں گے. کیوں ایسا ہے؟ کیا خاص بات ہے؟ دوسری ایک روایت ہے حضرت ابو امامہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ شب جمعہ میں یا جمعہ میں سورۃ دخان پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں. کس قدر آسان ہے. صرف 3 رکوع ہے، 59 آیتیں ہیں، پڑھ لینا تو مشکل نہیں، لیکن اگر آپ شعوری ایمان چاہتے ہیں تو سمجھ لیجیے، سمجھ کے پڑھنا زیادہ مفید ہے. قرآن کریم کو کسی طرح سے پڑھنا، چھونا، دیکھنا سب عبادات ہے، لیکن کامل فائدہ اٹھانے والا وہی ہے جو قرآن کریم کے تقاضوں کی تکمیل کرے اور سمجھ کر پڑھے گا تو تقاضوں کی تکمیل ہوگی. اللہ نے اس کتاب کی قسم کھائی ہے. اس کتاب کی قسم کھائی ہے، واضح کتاب کی قسم ہے. انا انزلنا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ بابرکت رات میں. انا کنا منذرین بے شک ہم ہیں ڈرانے والے. اس آیت میں 3 باتیں قابل تشریح ہیں. نمبر 1 یہ انا انزلنا میں اشارہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے نسبت اللہ کی طرف. یعنی آپ جتنے لوگ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نبی نے خود بیان کر دیا ہے، یہ شک دور کر لو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. لفظ انا تاکید بتاتا ہے، انا بے شک ہم نے. تو نزول جب اللہ کی طرف سے ہے تو کتاب اللہ کی ہو گئی، لہذا جب کتاب اللہ کی ہو گئی تو اللہ کی شان کے مطابق ہے. دوسرا لفظ ہے انزلنا. انزلنا کے معنی ایک بارگی پورا اترنا. تھوڑا تھوڑا اترنے کو انزلنا نہیں کہیں گے، اس کو تنزیل کہیں گے. قرآن کریم کے لیے دونوں استعمال ہوئے ہیں، کہیں پر انزلنا اور کہیں پر تنزیل من الرحمن الرحیم. کہیں پر نزول دسترخوان کے معنی میں. قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں انزلنا استعمال ہوا ہے ہم نے پورا قرآن اتار دیا ایک بارگی، اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پہ نازل کر دیا ایک رات میں. لیکن آسمان دنیا سے جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ 23 سال نازل ہوا، اس کے لیے لفظ انزلنا نہیں آئے گا، اس کے بعد سے لفظ تنزیل آئے گا، تھوڑا تھوڑا اتارنا. قرآن کریم کے لیے دونوں استعمال ہوا ہے. بقیہ دوسری کتابوں کے لیے تنزیل نہیں آتا کیونکہ ساری کتابیں ایک بارگی اتاری گئی ہیں. جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں سب ایک بارگی. یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ بقدر ضرورت، بقدر حاجت، حالات پر اور معاملات پر اور دنیا والوں کی ضرورتوں پر تھوڑا تھوڑا اللہ نے 23 سال نازل فرمایا. تو لفظ انزلنا کا مقصد یہ ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا. لیکن ایک بار جو اتارا تھا وہ ایک شب میں اتارا، اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ بابرکت رات. اس سے مراد شب قدر ہے. مبارک رات سے مراد شب قدر ہے کیونکہ قرآن کریم کی نصوص سے صریحہ موجود ہے. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے. اور قدر کی رات سے مراد بالاتفاق رمضان کی راتیں ہیں. لہذا شعبان کی 15ویں شب کے متعلق جو آیا ہے یہ اس آیت سے متعلق نہیں. بعض روایتیں ملتی ہیں جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، ان کے یہاں اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے. لیکن قرآن کریم کی نصوص کے ہوتے ہوئے ایک صحابی کا ایک قول تفرد ہی لگتا رہے گا. دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن کا نزول رمضان میں ہوا. جب قرآن کا نزول رمضان میں ہوا تو شب قدر ہی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ شب برات رمضان میں نہیں آتی، شعبان میں آتی ہے. ان 2 آیتوں کی وجہ سے یہ بات متعین ہے کہ قرآن کریم کا نزول برکت والی رات میں ہوا ہے اور اس سے مراد شب قدر ہے نہ کہ شب برات. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد شب برات لیا ہے، لیکن صرف ایک روایت ہے، بقیہ
جتنی آیتیں ہیں وہ سب شب قدر کو رمضان میں ثابت کرتی ہیں. تو آیتوں کی صراحت کے بعد اب کوئی قول کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. اسی لیے ابن عربی نے کہا ہے کہ شب برات سے متعلق آیت تو کیا ہوتی، کوئی قابل اعتماد روایت بھی نہیں ہے. یہ رائے قاضی ابن عربی کی. البتہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر شب برات کی فضیلت اگرچہ نہیں ثابت ہوتی ہے ان آیتوں سے، لیکن بہت ساری روایتیں ہیں. مشکات میں 4 حدیثیں موجود ہیں. مشکات میں صفحہ نمبر 14 پہ 4 روایتیں موجود ہیں. اگرچہ صنعت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ذوق ہر روایت میں ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے اس میں قوت آ جاتی اور فضائل میں مشاہد نے قبول فرمایا. یہ واضح کیا. بہرحال اس آیت سے شب برات کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے. اس کا اشارہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول بندوں پر شفقت بھی ہے تاکہ بندے مضر چیزوں سے بچ جائیں، اور ہم ان کو ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم نے آخرت سے غفلت کی تو تمہارا انجام غلط ہوگا، تمہارے اوقات ضائع ہو جائیں گے تو تم پچھتاوے کے اندر پڑ جائیں گے. تو بندوں پر ازواج شفقت ہم ڈرانے والے ہیں تاکہ بندے ڈر کر اپنے مستقبل کی فکر میں لگ جائیں. یہ ہے انا کننا منذرین. وہ قرآن کریم کا نزول، قرآن کریم کا عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ڈرانے کے لیے ہے، اور یہ ڈرانا بطور شفقت اور محبت کے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی رحمت رمضان میں نازل فرمائی. بلکہ حضرت قتادہ جو مفسروں میں بڑے مشہور ہیں، وہ حضرت واصلہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ جتنی کتابیں آئیں سب رمضان ہی میں آئیں، جتنی کتابیں آسمانی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ رمضان کی پہلی تاریخ میں آئے، تورات رمضان کی 6 تاریخ میں آئی، زبور رمضان کی 12ویں تاریخ میں آئی، انجیل 18ویں تاریخ میں آئی، قرآن کریم 24ویں رات گزار کے 25ویں شب میں آئی. یہ تمام روایتیں قرطبی نقل کرتے ہیں حضرت واصلہ کی روایت سے. تو بتانا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے کتابوں کے نزول کے لیے. کوئی بھی آسمانی کتاب رمضان کے علاوہ نہیں آئی. تو اتنی بات واضح ہے تو شب برات میں نزول کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مبارک رات سے مراد شب قدر ہی ہے. فیہا یفرقو، اس رات میں جدا ہوتے ہیں، فیصلہ کیا جاتا ہے. یفرقو، فرقہ یا فرقوں سے یفرقو مجہول ہے، جدا کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. کل امر، ہر معاملے کا، حکیم، حکمت والا معاملہ. کس کی طرف سے؟ امر من عندنا، ہمارے پاس سے محکم ہو کر، ہمارے پاس سے فیصلہ ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے فیصلہ ہو کر ہر معاملے کا حکم نازل ہوتا ہے اس رات میں. یہ رات شب قدر ہے. لکھا ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے، اس کائنات کی پیدائش کے پہلے ہی سارے انسانوں کی تقدیروں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی حیات، اس کی موت، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی شقاوت اور سعادت سب لکھ دیا. تو اب اس رات میں لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لکھا ہوا ہے پہلے سے سال بھر میں جو ہونے والا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے، وہ ہے رمضان کی رات. اور اگر کسی درجے میں بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ایسا ہی معاملہ شب برات میں ہے، تو اس سے متعلقہ جو فرشتے ہوتے ہیں قوت نافذہ، وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے شب برات میں، اور وہ اس پر تعمیر عشاء کے طور پر حکم ہوتا ہے، وہ رمضان سے رمضان ہوتا ہے. اس طرح سے دونوں روایتوں کو جمع کیا. اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملہ فیصلہ ہو کر فرشتوں کے متعلق ہوتا ہے اور فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں. تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہر سال فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے بہت سے لوگ شادیاں کرتے ہیں حالانکہ ان کا نام مردوں میں لکھا رہتا. بہت سے لوگ دنیاوی مشاغل میں ہوتے ہیں اور ایسی مشغولیت ان کو ہوتی ہے کہ دنیا ہی میں منہمک رہتے ہیں، حالانکہ ان کے واسطے جو لکھا جا چکا ہے وہ اپنے وقت پر ہوتا ہی نہیں، خبر نہیں ہوتی، سب کچھ لکھا جا چکا. تو یہ امر من عندنا سے مراد ہمارے پاس سے ہر محکم فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، لہذا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہیں بھیجنے والے. انا کننا جس اوپر تھا منزلین، ایسے یہاں ہے مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم مرسل ہیں، ہم جن کو بھیجتے ہیں وہ رسول ہیں، اور ہم بھیجنے والے مرسل ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے، ان رسولوں کے ذریعے سے ہم کوئی پیغام پہنچا ہے اللہ سے فیصلہ شدہ ہوگا. تو ہر معاملہ جو دنیا میں آتا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جس طریقے سے بندوں کے اعمال اور اقوال اوپر چڑھتے ہیں، ایسے ہی دوسرے دروازے سے بندوں کے رزق اترتے ہیں. آگے اسی کو میں بحث آتی ہے، جب کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو آسمان کے دروازے جس سے اس کا رزق اترتا تھا اور جس سے اس کے اعمال چڑھتے تھے وہ دروازے روتے ہیں، آسمان روتا. اگلی آیت انشاءاللہ آپ سنیں گے. تو رونا اس واسطے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے اعمال صالحہ اوپر چڑھتے تھے، اب چڑھنا بند ہو گئے، اور اس اعمال صالحہ اور قول طیب کی وجہ سے رزق جو اترتے تھے اس بندے کی موت سے وہ بھی بند ہو گئے. اس لیے ان دروازوں سے، ان آسمان کی جگہوں سے رونے کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب رحمت ہے، رحمت من ربک، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. یعنی قرآن کا نازل کرنا، ہر معاملے کا طے ہونا، حکمت والا فیصلہ صادر ہونا، رسولوں کا ہمارے پاس سے بھیجنا اور ان کا وقت پہلے ڈرا دینا، باخبر کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ رحمت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت. فرشتوں کے ذریعے سے ڈرانا، دوزخ کی خبر دینا، یہ بھی رحمت. جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے دھوپ میں مت نکلو، دھوپ لگ جائے گی، یا ادھر مت کھیلو گڑھے میں گر جاؤ گے، یا ان سے مت ملو جھگڑا ہو جائے گا، یا وقت سے پہلے جو تاکید کی جاتی ہے یہ ازراحی شفقت ہوتی ہے. جہنم سے باخبر کرنا یہ سب اللہ کی رحمت ہے تاکہ بندے اس سے خوف زدہ ہو کر ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. انہ کی ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف، بے شک شان یہ ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس میں ایک تو انا بے شک کے معنی، دوسرے ہو ضمیر لوٹتی ہے، پھر ہوا تاکید لایا گیا ہے، تو معنی ہوں گے بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. کوئی دوسرا سننے والا اتنا نہیں سنتا، کوئی دوسرا جاننے والا اتنا نہیں جانتا. اس لیے بندوں کے سارے احوال وہی سنتا ہے، بندوں کے سارے احوال وہی جانتا ہے. اس کے علم و سماع پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی واسطے حقیقی سننے والا جاننے والا وہی ہے، بقیہ سب کی سماعت عارضی اور محدود ہے، سب کا علم محدود اور متعین ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. آسمانوں کا رب بولنا ایک مختصر جملہ ہے، لیکن 7 آسمان ہیں، سماوات، ان 7 آسمان کا رب ہے. اور رب کہتے ہیں پہلے عدم سے وجود بخشے، پھر حالتیں پوری کرتے کرتے درجے کمال تک پہنچائے. تو گیا آسمانوں کا وہ رب ہے، اس کا مطلب آسمانوں کو عدم سے وجود بخشا، اس کو تیار کر کے درجے کمال تک پہنچایا. اور کبھی بھی اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کے حکم سے پوری ہوتی ہے. کائنات میں سے کسی نے آسمان کی ریپیئرنگ نہیں کی، ہمیشہ
آسمان کو بنانے والا ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور آسمان کا سنبھالنا اس کو تھکاتا نہیں، اس پر گرا نہیں گزرتا. ولا یؤودہ حفظہما، آیت کرسی میں آ چکا ہے. کسی طریقے سے آسمان کی نگہداشت، زمین کی دیکھ بھال اس پہ گرا نہیں گزرتی ہے. وہ رب ہے آسمان کا بھی اور زمین کا بھی. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. کتنی چیزیں درمیان میں ہیں؟ یہ بہت ہیں، اس لیے ان کو محدود کرنے کے لیے یہ جملہ سنا ہے. وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں. ان سب کا بھی وہ رب ہے، ان سب کو وجود میں لانے والا، ان کو پال کر درجہ کمال تک پہنچانے والا، ان کی حاجتیں اور غذائیں پہنچانے والا. سارے انسانوں کی غذا اور حاجتیں، تمام حیوانات کی غذا، اس کی حاجتیں اور خواہشیں، خشکی اور دریائی جانوروں کی غذائیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. بظاہر دیکھنے کو بہت چھوٹا جملہ ہے، لیکن سب کی ربوبیت، اس کا مطلب یہ ہے سب کو انہوں نے وجود بخشا، سب کی حاجتیں پوری کی، سب کو درجہ کمال تک پہنچایا. جب اتنی شان کا وہ مالک ہے تو بھلا وہ اگر سننے والا نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، تو ان کی غذائیں، ان کی خواہشیں پوری کیسے ہوں گی؟ یہ بڑا دلیل ہے معنوں میں کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر وقف لازم ہے. آگے فرمایا ان کنتم موقنین، اگر آپ ملا کے پڑھ دیں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے. یعنی وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اس کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کا بھی رب ہے. اگر تم یقین کرتے ہو، یہ شرط نہیں ہے تم یقین کرو یا یقین نہ کرو، وہ تو رب ہے. اسی واسطے یہاں پر سانس پڑھنا ضروری ہے، سانس نہیں توڑیں گے گناہگار ہوں گے. ان کنتم موقنین یہ الگ جملہ ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو، مطلب یہ ہے اگر تم کٹھوتی نہیں کرتے ہو، سچ بات کا یقین کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، تمہارے دماغ میں فطور نہیں ہے بلکہ تم غلط کو غلط اور حق کو حق ماننے کا فیصلہ کرنا جانتے ہو، تو آؤ تم یقین کراتا ہوں کہ وہ اللہ زمین و آسمان کا رب ہے. اور جب وہ سب کا رب ہے، سب کو عدم سے وجود میں لانے والا، سب کو درجہ کمال تک پہنچانے والا، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا، تو اب بتاؤ اس کے سوا معبود دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کوئی معبود مگر وہی معبود کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو معدوم تھے، ان کو موجود اس نے کیا، سب کی حاجتیں اس نے پوری کیا، سب کے احوال وہ جانتا ہے، سب کی غذائیں وہ فراہم کرتا ہے. تو پھر دوسرا کون ہوتا ہے معبود؟ پیدا کرنے والا زیادہ حقدار ہے ان کے مقابل میں جو خود پیدا ہونے والے. یہ دلیل لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی. اس کی شان یہ ہے یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. جتنے موت ہوتی ہیں اس کے حکم سے، جتنی حیات وجود میں آتی ہیں اس کے حکم سے. یحیی و یمیت کا واضح کر دیا، موت و حیات اس کے قبضے میں. سورہ ملک میں اسی کو کہا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کی تخلیق کی. گویا موت بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی فنائے محض کا نام موت نہیں ہے. یہ بات سورہ ملک میں آ چکی ہے. تو یحیی و یمیت، وہ دوبارہ جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے. آج تک کسی نے جان ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا اور جان نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. ان فرشتوں کو نہیں دیکھا جو روح کو نکالتے اور داخل کرتے ہیں، تو جب اس کو دیکھا ہی نہیں تو روح کو بھی نہیں دیکھا. اس کے باوجود مرنا اور جینا جانتے ہیں، مرنے اور جینے کا یقین کرتے ہیں. جب مرنا اور جاننا ہماری آنکھوں کے سامنے مشہود ہے تو پھر کون ہے مارنے والا، کون جلانے والا؟ وہی ہمارا معبود بن سکتا ہے. دعویٰ ثابت ہو گیا. ربکم ورب آبائکم الاولین، یہاں سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو موجودہ زمین و آسمان کی مخلوقات ہیں ان کا رب ہوگا، پہلوں کا کوئی اور رب ہوگا. اس شبہ کا جواب دے دیا ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے اگلے جتنے باپ دادا تھے ان کا بھی وہی رب ہے. آدم سے لے کر ایدم، تمہارے آبا و اجداد کی جس جگہ پہنچتے ہیں آدم تک، وہاں تک سب کا رب وہی، کوئی دوسرا رب نہیں تھا، نہ ہے نہ آئندہ ہو. ربکم تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے، الاولین جتنے اگلے پچھلے ہیں سب. اس سے اشارہ ہوا کہ نہ پہلے کوئی دوسرا رب تھا نہ آج. حقیقت فرعون کا لفظ آگے آ رہا ہے اور فرعون نے اپنے آپ کو رب کہلوایا تھا، اور مشرکین مکہ نے بھی 360 بت رکھے تھے، ان کو بھی رب مانتے تھے. اسی واسطے تمام ربوں کی جتنے بھی ہیں ان کے دماغ میں عقیدے میں سب کی تردید کر دی کہ سب کا ایک ہی رب ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی وہی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ بل ایسا حرف ہے جو پہلے معنی کو رد کر کے اصل علت کو پیش کرتا ہے. بلکہ ایسا نہیں، ایسا جو اردو میں آپ بلکہ بولتے ہیں، عربی میں اس جگہ پر بل آتا ہے. بل ہم فی شک، بلکہ وہ شک میں، یلعبون کھیل رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں. رب کے بارے میں شک ہے، یہ رب ہے کہ وہ رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اگلوں کا بھی رب ہے، مارنے والا وہی ہے جو سب کا رب ہے، جلاتا بھی وہی ہے جو سب کا رب ہے. ان تمام چیزوں میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کی بنیاد پر وہ کھیل رہے ہیں، گویا ہماری ان باتوں سے کھلنا اور کھلواڑ کر رہے ہیں. یہاں سے اب کفار مکہ کو وعید شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تم کو شک ہے اور تم کھیل کرتے ہو تو اب اس دن کا انتظار کرو، یعنی قیامت کا انتظار کرو اور علامات قیامت کا انتظار کرو. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرتقب فمانے تو، اور ارتقاب کے معنی آتے ہیں انتظار. رقیب کہتے ہیں جو کسی کا منتظر ہو، کسی کی دیکھ بھال کر رہا ہو. فرتقب اس کا امر ہے، تم انتظار کرو. یوم اس دن کا جس دن تأتی السماء آسمان لائے گا، بدخان دھواں، مبین واضح، سری دھواں آسمان لائے گا. وہ دھواں کیسا ہوگا؟ یغشی الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور کہا جائے گا ھذا عذاب علیم، یہ علامناک عذاب ہے. گویا دھواں عذاب بن کر آئے گا. اس دن کا انتظار کرو. یہاں دو قول اور بھی اقوال ہیں لیکن دو قول زیادہ اہم ہیں. ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دھواں آ چکا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی، 7 سالہ قحط مکے میں پڑ گیا تھا اور لوگوں نے مردار جانور تک کھائے کیونکہ کوئی چیز کھانے کو دستیاب نہیں تھی. اس وقت بھوک کی بنا پر لوگوں کا عالم تھا. جب وہ اٹھا کر منڈی دیکھتے تو آسمان میں دھواں نظر آتا. یہ دھواں ہے نہیں آسمان میں. ان کے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے آنکھوں کی یہ کمزوری آ گئی کہ آسمان میں دھواں آ گیا. جیسے آج بھی اگر کوئی بیمار ہے، کھانا پینا بند ہے، اسے اچانک کھڑا کر دو تو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے چکر آئے گی، معلوم ہوگا سب دھواں دھواں. تو یہ ایک محاورہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ دھواں آ چکا. اچھی طرح سمجھ کر لو، ان کی نگاہ میں علامات قیامت کی 10 چیزیں آ چکی، 10 میں سے 5 آ چکی ہیں، 5 باقی ہیں. دھواں آ چکا. اور جو دوسری آیت میں کہا گیا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، آئندہ غالب ہوں گے، یہ بھی آ چکا. غزوہ بدر میں جو پکڑ تھی وہ بھی آ چکی. اس طریقے سے علامات قیامت میں سے کچھ آ چکی ہیں، کچھ باقی ہیں. وہ باقی جو ہیں وہ کیا کیا ہیں آگے آ رہی ہیں. تارے عدن سے آگ نکلے گی، سورج کا بجائے مشرق سے مغرب سے نکلنا، 3 مقام پہ زمین میں دھسنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، یہ سب علامات قیامت میں سے.
ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 5 آ چکی 5 باقی ہیں، اور یہاں دھواں ہے وہ آ چکا فرماتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی، عبداللہ بن عمر اور بہت سارے صحابہ کی رائے یہ ہے کہ وہ دھواں کہا تو عذاب تھا، لیکن وہ دھواں عذاب نہیں تھا، ان کی کمزوری کی وجہ سے دھواں تھا. یہاں جس دھوئیں کا ذکر ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور جس کا اثر یہ ہوگا کہ مومن کے لیے صرف زکام ہوگا، اور کافر کے لیے یعنی غیر مومن کے لیے، چاہے وہ مشرک ہو غیر مومن جو بھی ہو، ان کے لیے یہ دھواں جسم کے ہر حصے میں داخل ہوگا، جتنے منفذ ہیں جتنی جگہیں ہیں سب سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہوگا، تو یہ آنے والا ہے. یہ رائے حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے. قرآن کریم کے لفظوں کے ساتھ دونوں کی گنجائش ہے. یغشی الناس هذا عذاب علیم، انتظار کرو اس دھوئیں کا جب آسمان دھواں لائے گا، دھواں ظاہر ہوگا اور دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور کہا جائے گا یہ المناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب، اس موقع پر سب یوں دعا کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اکشف کے معنی دور کر دے، عنا ہم سے العذاب عذاب کو، انا مؤمنون ہم ایمان لانے والے ہیں، اس عذاب کو دور کر دو ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق یہاں پر جو دھواں گزر چکا ہے بھوک سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ابو سفیان نے آ کر کہا تھا کہ آپ ہی کے لوگ ہیں یہ مر جا رہے ہیں بھوک سے، آپ دعا کر دو کل جائے اور ہم ایمان لائیں گے. ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر دی. ابو سفیان مگر اس وقت نہیں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مگر ایمان لائے اس وقت تو ایمان نہیں لائے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق یہاں ربنا اکشف سے مراد کفار قریش کی دعا ہے. حضور نے دعا کی اور اللہ کی طرف سے وہ قحط ختم ہو گیا. 2 مرتبہ آپ نے بددعا کی تھی، ایک مکے میں رہ کر ایک مدینے میں رہ کر. اور جو الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے، یہ قیامت کے قریب میں جب ایسا دھواں آئے گا تو ایسی لوگ دعا کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے ہم عذاب کو دور بھی کر دیں تب بھی ان کو سجائی نہیں دے گا، یہ پھر وہی غلطی کریں گے. ایک مرتبہ جو غلطی کر چکے ہیں دوبارہ پھر وہی غلطی کریں گے. انا لہم الذکر، کہاں ہے ان کو نصیحت، کہاں ہے ان کو سجھاؤ. انا لہم الذکر، کیوں کر ہوگا ان کے لیے نصیحت. فقد جاءہم رسول مبین، اور تحقیق کے آئے ہیں ان کے پاس رسول کھول کھول کر بیان کرنے والے. اتنی باتیں کھول کے سن لیا اور ایمان نہیں لائے تو ایک دھواں کے ٹلنے سے، ایک عذاب کے ٹلنے سے کیا ایمان لائیں گے. ابن کثیر کہتے ہیں ان کی تفسیر میں دونوں کے قول کو تدبیر دیا ہے، بہت بزرگ بات ہو گئی ہے. وہ یہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ قیامت میں ہونے والا ہے تو قیامت میں جو علامات قیامت آئیں گی وہ تو کسی کی دعا سے ٹلنے والی نہیں ہے، اور یہاں حکم یہ ہے کہ ہم اس کو ٹالنے والے ہیں. آپ کی دعا سے اگر ہم ٹال دیں تبھی تو ایمان نہیں لائیں گے. حضرت ابن کثیر یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، یہ دنیا میں جانے کی تمنا کرتے ہیں، اگر دنیا میں ہم بھیجیں پھر وہی کریں گے. یہ بطور سپوز کے، بطور فرض محال کے یہ کہتے ہیں ہم کو بھیج دو. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم رحم کھا جائیں ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں تو وہی غلطی کر کے آئیں گے. تو یہ ان کی فطرت ہے کہ عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب سے چھٹنے کی دعا کریں گے، لیکن چھٹنے کے بعد وہی غلطی پھر کریں گے. یہاں یہی مراد دیا ہے ابن کثیر. وقد جاءہم رسول مبین سے اشارہ یہ ہے کہ جب کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ چکے اور ان کی بات سے ایمان نہیں لائے تو اب ایمان کیا لائیں گے. الٹا یہ کہا کرتے تھے ثم تولوا عنہ، پھر وہ اس رسول سے پلٹ گئے. رسول کی بات ماننا تو بہت دور کی بات، رسول سے پلٹ گئے. ثم تولوا عنہ وقالوا، اور کہنے لگے معلم مجنون، 2 لفظ ہے، معلم سکھایا ہوا اور مجنون دیوانہ. جس رسول سے نصیحت حاصل کرنا ہے اس کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، اور اس کو معلم نہیں معلم کہتے ہیں. معلم سکھلانے والا، اور معلم کسی نے سکھلا کے بھیجا ہے، جاؤ ایسا سنا دو. یعنی گویا کلام میں الہی کو بھی وہ کسی کا سکھلایا ہوا کلام کہتے ہیں. اسی لیے شروع کی آیت میں کہا ہے انا مرسلین، انا کنا منذرین رحمتا من ربک انا نحن نزلنا. تمام تو تاکید پر کی ہے کہ ہم نے بھیجا اور ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہیں ڈرانے والے. ان تمام باتوں کا زور دیا گیا اسی واسطے کہ یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو سکھلائے ہوئے ہیں اور یہ مجنون ہیں اور یہ ایسی بات کہتے ہیں جو ہونے والی بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ بھلا کون ہو سکتا ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کو ٹالنے والے ہیں، تھوڑا سا قریب تھوڑا. یہ پہلے قول کے مطابق ابن مسعود کے قول کے مطابق حضور کی دعا سے قحط کا ٹلنا مراد ہے. اور دوسرے قول کے مطابق جو حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ قرب قیامت میں عذاب مراد ہے، تو وہاں مراد ہے کہ دنیا میں جو عذاب ہم ٹال دیں گے آخرت کے مقابلے میں قلیل کا دن، تھوڑے سے دنوں میں، اس کے بعد تم پر عذاب آنے والا. تو دنیا کا عذاب اگر ہم ٹال بھی دیں تو یہ قلیل ہے، پھر تم پکڑے جائیں گے. انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ہیں کھول دینے والے عذاب، قلیلا چندے مطلب تھوڑے دنوں. انکم عائدون، بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو، مطلب اصلی حالت پر پھر تم آ جاؤ گے، اسی جگہ پہ پھر تم آ جاؤ گے. جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ سے دعا کروایا تھا اب کی مان لوں گا، 9 بار عذاب آیا، 9 بار تک مت دیتا رہا مانا، یا پھر ہوا پانی. تو ایسی قوم کا بھی حال یہ ہے انکم عائدون، تم پھر لوٹنے والے ہو پہلی حالت پر. یوما، جس دن نبطشو، ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ. اس سے مراد غزوہ بدر لیا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے جتنی آفتیں آئی ہیں ان میں سے کوئی مراد ہو سکتی ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے. لیکن بدر کی پکڑ جن سے ان کی کمریں ٹوٹ گئی، ارادے ٹوٹ گئے، ان کی ہمتیں بس ہو گئی، موقع تبدیل ہوا. بعض نے کہا ہے بدر کی پکڑ ہے، جس دن ہم پکڑیں گے سخت پکڑ. انا منتقمون، بے شک ہم ہیں انتقام لینے والے. منتقمون انتقام اردو میں استعمال ہے، بدلہ لینا، انتقام لینا. بھلا جس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لیں اس کے طرف سے حمایت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم بڑی پکڑ سخت پکڑنے والے ہیں اور بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اب انتقام کیسا لیا جاتا، کیسے ہم مہلت دیتے ہیں؟ ایک مثال دے کے بتایا رب کریم نے کہ دیکھو اس سے پہلے یعنی کفار قریش کے پہلے فرعون کے پاس معزز رسول آئے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا اور یہ ان کے پاس معجزات دکھائے تھے، لیکن اس نے انہیں کو قتل کرنا چاہا. انہوں نے اللہ کی پناہ مانگ لیا تو ہم نے مجرم کو سزا دے دیا اور ان کو بچا لیا. یہ تم پورا قصہ دیکھ سکتے ہیں. اس پورے قصے کو ایمان یہاں بیان کر رہے ہیں، تفصیلاً سورہ قصص میں تفصیل سے آ چکا ہے. دیکھیے اب وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. کریم سے مراد مکرم رسول کون ہے؟ حضرت موسیٰ، ان کو کریم کہا. وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے جانچا، قبلہم ان سے پہلے یعنی کفار قریش کے پہلے، قوم فرعون کو جانچا.
وجاءهم اس حال میں کہ ان کے پاس آئے رسول کریم. کون سے رسول آئے؟ کریم شریف باعزت عالی قدر. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا ہے. ان کے مراتب کو بیان کریں گے تو ایک الگ عنوان ہوگا, لیکن ایک بات سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کتنے عالی مرتبہ تھے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ میرے دائیں طرف عرش کا کونا پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ پہلے سے تیار ہیں. یہ پتہ نہیں کہ مجھ سے پہلے ہوش آیا یا کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا. یہ مقام ہے حضرت موسیٰ کا. یہ کریم ہے. ان ادو الی عباد اللہ. اب یہاں سے ان کی تقریر جو فرعون کے پاس ہوئی تھی تفصیل سے تھی, اس کا ایک اہم جملہ اور وہ یہ ہے کہ میرے حوالے کر دو بنی اسرائیل کو. ان یہ کہ ادو ادا کر دو, دے دو, میرے حوالے کر دو. یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, میں ان کا ایک فرد ہوں, ان پر حکومت کرنے کا تیرا کوئی حق نہیں ہے. ان ادو الی میرے حوالے کرو. کس کو؟ عباد اللہ, اللہ کے بندوں کو. یہ اللہ کے بندے ہیں, بندگی اللہ کی کریں گے. آج تو اپنی بندگی کروا رہا ہے, لہذا تجھے کوئی حق نہیں, ان کو ہمارے حوالے کر دو. ان ادو الی عباد اللہ, یہ کہ حوالے کر دو میرے پاس, میرے سپرد کر دو اللہ کے بندوں کو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے واسطے رسول ہوں امانت دار. امین کیوں کہا؟ جیسا اللہ نے پیغام دیا ہے ویسا پیغام پیش کرتا ہوں. جو پیغام دیا, جو معجزہ دیا, جو کلمات دیے, میں وہی پیش کرتا ہوں. اس لیے میں امانت دار رسول ہوں, کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. وان, اور یہ کہ لا تعلوا علی اللہ, اللہ پر علو مت کرو, اللہ کے خلاف سرکشی مت کرو, اللہ کے خلاف بغاوت مت کرو. یہ ہے تعلوا علی اللہ کا ترجمہ. لا تعلوا علی اللہ, تعلی کہتے ہیں بڑائی کا اظہار کرنا. اللہ کے خلاف سرکشی کرتے ہو, اللہ کے مقابل تعلی کرتے ہو. لا تعلوا علی اللہ, اللہ کے اوپر مت چڑھو, یعنی ان کے حکم سے اپنا حکم پر مت رکھو. انی آتیکم, بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں. آتی مانے آنا, لیکن آگے سے با آتا ہے تو لانا. آتیکم بسلطان, تو سلطان لایا ہوں, مطلب دلیل لایا ہوں. مبین, واضح. کیا دلیل تھی؟ ایک تو لاٹھی, دوسرے آپ کا ہاتھ. یہ دو دلیلیں ساتھ لے کے آیا ہوں. ہاتھ نکالا, گریبان میں سے چمکا, لاٹھی ڈال دیا تو سانپ بن گئی. یہ ہے سلطان مبین, کھلی کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. طویل سوال جواب وہاں چکا ہے. آخر میں کیا کہا تھا فرعون نے؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس پر جواب یہاں دیا گیا ہے انی عذت, اور میں تو پناہ چاہتا ہوں بربی, میرے رب کی, وربکم, اور تیرے بھی رب کی. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. ان ترجمون, یہ کہ تم مجھے رجم کر سکو. رجم کے معنی پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر کے ہلاک کر دینا, ختم کر دینا. میں سنگسار کیے جانے سے اللہ کی پناہ مانگ چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي, اور میں اس بات سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر تم میری ذات پر یقین نہیں لاتے, اگر لم تؤمنوا لي, اگر تم میری ذات پر یقین نہیں کرتے, میری بات کا بھروسہ نہیں کرتے, فاعتزلون, تو کم سے کم الگ کنارہ کش ہو جاؤ. یہ اعتزال کے معنی علیحدہ ہو جاؤ, چھوڑ دو راستہ میرا, میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, میں اپنا کام کرتا ہوں, اپنا کام کرو, میرے آنکھ میں مت آؤ. یہ ہے فاعتزلون. لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کر لیا. آخر میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی. یہ ہے فدعا ربہ, انہوں نے دعا کی اپنے پروردگار سے. ان هؤلاء قوم مجرمون, کہ بے شک یہ لوگ ایسی قوم ہے جو مجرم ہیں. یہ مجرم ہے یعنی ان کا جرم ثابت ہو گیا ہے کہ تیرا حکم جو میں لے کر آیا تھا دلائل کے ساتھ, معجزات کے ساتھ میں نے رد کر دیا, اب ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جب جرم ثابت ہو گیا ہے تو سزا کا بھی وقت آ گیا ہے. اب ان کے درمیان رہنے کے بجائے نکل جاؤ, چھوڑ دو ملک مصر کو, چھوڑ دو, یہ مجرموں کو ان کے حوالے کر دو. لیکن یاد رکھو تمہارا پیچھا یہ کریں گے اور تمہارے سامنے دریا آئے گا. تم دریا سے پار ہونے کے بعد دریا کو پھر پہلے کی طرح کرنے کی فکر نہ کرنا, اسی حال میں چھوڑ کے چلے جانا. یہ دریا اپنے راستے میں جب دیکھیں گے کہ راستہ تیار ہے تو بڑے خوش ہو کر اندر آئیں گے, جب اندر آئیں گے تو پھر ڈوبیں گے. تم ان کے پیچھے آنے کی فکر سے پریشان نہ ہونا. یہ سب میری باتیں کاٹی گئی. دیکھو لفظوں کو, فاسر بعبادی, اصر لے کے چلنا, کب؟ دن میں نہیں, رات میں. اگر دن کا سفر ہے تو اصل نہیں بولیں گے. سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آ چکا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. رات میں سفر کرنے کو اسرا کہتے ہیں. کیوں؟ سب سو رہے ہیں, قوم سو رہی ہے, چپکے سے نکل جاؤ. رات میں نکلنا آسان ہے کیونکہ خطرہ ہے, پیچھا کریں گے. فاسر بعبادی, میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. لیلا, رات و رات. انکم متبعون, بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے. انکم, بے شک تم, متبعون, پیچھا کیے جاؤ گے. متبع کہتے ہیں فالوورز کو, متبع زیر کے ساتھ, اور متبع جس کو فالو کیا جائے, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تم بھاگے بھاگے جاؤ گے, تمہارے پیچھے پورا لشکر جائے گا. تم پار ہو کر جب نکل جاؤ گے تو دریا میں راستہ ہے, یہ پیچھے تمہارے آ جائیں گے, ڈرنا نہیں. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, چھوڑ دو, ترک کر دو سمندر کو. رہون, چہرہ ہوا. رہوا کے معنی جس حال میں تھا پانی کو دیوار بنا دیا اور راستے سے تم پار ہو گئے, اب اسی حال میں اس کو چھوڑ دو. جو کا تم موقع برقرار رکھو, یہ مطلب رہوا کا. رہوا کے معنی اس کے حال پہ چھوڑ دو, چہرہ ہوا, چھوڑ دو. پانی رک گیا, ہما ہوا. اب تم اس کی فکر میں کریں گے کہ پانی تو رک گیا ہے, راستہ بن گیا ہے, ہم پار ہو گئے, دشمن بھی آ جائے گا, پکڑ لے گا. اس فکر سے اللہ نے تم کو آزاد کر دیا ہے. تم ان کو پہلے آنے دو, دوڑ کے بیچ میں جب آئیں گے اور کہیں گے دریا میرا حکم مانتا ہے, دریا بھی میرے حکم کے ماتحت ہے, جب بیچوں بیچ پہنچیں گے, انہم جند مغرقون, بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہونے والے ہیں. اصل میں مغرق مفعول ہے, غرق شدہ. ابھی غرق ہوئے نہیں ہیں, غرق ہونے والے ہیں کہا جا سکتا تھا, لیکن فرمایا نہیں مغرق ہیں, یعنی ان کا غرق ہونا اتنا طے شدہ ہے کہ وہ غرق ہو چکے, وہ غرق ہو چکے. انہم مغرقون, انہم جند مغرقون, بے شک وہ ایسا لشکر ہیں جو تقریباً ڈوبنے والے ہیں, یعنی ڈوب چکے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ. ایسا ہی ہوا, تفسیر میں پہلے کہا تھا کہ وہاں آئیے, ایسا ہی ہوا. تمام کے تمام لوگوں نے پیچھا کیا, دریائے نیل میں آئے, غرق ہو گئے, اور حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل چکا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چھوڑا معلوم ہے؟ کم ترکو, کتنا ترک کیا, کتنا چھوڑا, ترکا کیا چھوڑا ہوا ہے, کم ترکو, کتنا چھوڑ چکے وہ لوگ. من جنات, باغات, وعیون, چشمے, وزروع, کھیتیاں, ومقام کریم, اور مکان نفیس قسم کی, سب چھوڑ کے چلے گئے. ونعمت, اور بہت نعمتیں, کانوا فیہا فاکہین, جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے, سب چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ جانے کی نیت سے نہیں گئے تھے, آنے کی نیت سے گئے تھے, صرف پکڑنے کے لیے گئے تھے, پیچھا کر رہے تھے, مجھے ان کو پکڑ لیں گے, لیکن پکڑنے والا پکڑا جائے گا اسے کیا خبر. اس لیے یہ مرنے کے پروگرام میں نہیں تھے, رہنے کے پروگرام میں تھے, پیچھا کر کے مجرم کو پکڑنے والے تھے. تو سب طریقے چھوڑ کے جنات, باغات, عیون, عین کی جمع ہے, چشمے, زروع کی جمع, زروع جمع ہے زرعوں کی کھیتیاں, وہ مقام کریم, اور بہترین قسم کے مکانات, مقام رہنے کی جگہ, اور کریم مانے باعزت. ونعمت, اور نعمتیں, کانوا فیہا فاکہین, جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے. فاکہین اصل میں فاکہۃ, میوہ سے بنا ہے, میوہ کھانے میں جو لذت آتی ہے ان کو ان جگہوں میں لذت آتی تھی, ایسی نعمتیں تھیں, مزے اڑایا کرتے تھے. فیہا فاکہین کذالک, اسی طرح
اسی طرح کا مطلب یہ ہے اس طرح اللہ نے ان تمام سے نعمتوں کو چھین لیا، ان کو ہلاک کر دیا، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان کی ان تمام چیزوں کا قوما آخرین، دوسری قوم کو۔ دوسری قوم کون ہے؟ دوسری آیت آ چکی ہے سورہ شعراء پارہ 19 کے اندر، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ لیکن تاریخی اشکال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں جب مصر سے، تو آگے جا کے آباد ہوئے، واپس نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، جو واپس نہیں آئے ہوں گے، جو چلے گئے، لیکن سب تو نہیں آ گئے تھے موسیٰ کے ساتھ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے تو کیسا آ گئے تھے؟ کچھ کمزور تھے، محتاج تھے، نہیں آ سکتے، جا گئے تھے۔ ایسے لوگ جو جا کے بنی اسرائیل کے، ان کو پورا ملک مصر میں ان کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ تو دوسری قوم کون ہے؟ قوم بنی اسرائیل، ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ اب وہ اہم جملہ ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ ایک محاورہ ہے، جب کوئی گندا آدمی مر جاتا ہے تو بولتے ہیں خسکم جہاں پاک، مر گیا مردود، چلا گیا، چھٹی ہو گئی، چھٹی ہو گئی، لوگ اس کے شر سے بچ گئے، اس کے فتنے سے بچ گئے، ان پر کوئی آنسو نہیں بہاتا، ہائے بڑا اچھا آدمی تھا، مر گیا بیچارہ۔ یہ محاورہ ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ محاورہ، دوسرا قول یہ ہے کہ جب روایتیں موجود ہیں کہ جب بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو یہ اوپر چڑھتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اوپر چڑھتا ہے، اور اوپر سے دروازے رزق کے کھلتے ہیں اس کے واسطے۔ اور جب مر جاتا ہے بندہ مومن تو وہاں سے دروازوں سے نہ عمل صالح جاتا ہے نہ رزق اترتا ہے، تو دروازے روتے ہیں۔ تو مومن آدمی کے مرنے پر دروازے روتے ہیں، آسمان روتا ہے، اور مختلف چیزیں روتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جن پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس پہ آسمان روتا ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر مجھے یاد آتا ہے، حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور نے کہا ہے کہ رونے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کا اعزاز یہ کیا ہے کہ زمین والے اگر کوئی نہیں رونے والے ہیں تو آسمان خود روتا ہے بندے مومن کے لیے۔ تو اشارہ یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے گندے ہیں کہ ان پر نہ آسمان نے آنسو بہایا، نہ زمین نے آنسو بہایا، وما كانوا منذرین، اور نہ لوگ مہلت دیے گئے، ان کو مہلت بھی نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کفار قریش کو بھی غرور نہ کرنا چاہیے، جب ان کا وقت آئے گا تو ایسے ان کی تمام نعمتیں چھین لی جائیں گی اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور ان کے اندر بھی چونکہ ویسی بات ہے، لہٰذا ان کے مرنے پر کوئی روئے گا نہیں۔ آج کل جو عورتیں روتی ہیں، پیسہ لے کے روتی ہیں، جب یہ مر جائیں گے تو دینے والا پیسہ کوئی نہیں دے گا، پھر ان کا رونا بھی بند ہو جائے گا۔